الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا یہ عظیم فضل و احسان ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل اور شمائل پر مشتمل کتاب الشمائل المحمدیہ علی صاحبها افضل الصلاۃ والتسلیم پڑھنے جا رہے ہیں، اور یہ انشاءاللہ تعالی ہماری اس رمضان کے ایک خصوصی درس رہے گا، اور یہ رمضان میں ہمارے لیے باعث برکت رہے گا۔ کتاب باضابطہ شروع کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑا سا کتاب کے بارے میں جان لیں، یہ کیا کتاب ہے، اس کا کیا مضمون ہے، اور ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں اس کو ہم پہلے سمجھ لیں۔ سب سے پہلے میں علم الشمائل سے متعلق آپ حضرات سے کچھ عرض کروں گا کہ شمائل کس کو کہتے ہیں۔ نبذۃ عن علم الشمائل، یہ ہر وہ چیز جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ڈائریکٹ متصل ہو، ڈائریکٹ متعلق ہو، ہر وہ چیز، ہر وہ علم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے براہ راست متصل ہو، وہ شمائل کہلائے گا۔ براہ راست متصل ہو یعنی یہ سیرت سے اور حدیث کے لفظ سے زیادہ خاص ہے۔ جب سیرت کہیں گے تو بہت عام ہوگا، اور حدیث کہیں گے تو بہت عام ہوگا۔ ہم اس سے کیا کہتے ہیں، اس سے اور خاص یعنی سرکار سے بالکل متصل ڈائریکٹ جو چیزیں ہوتی ہے اس سے متعلق ہم گفتگو کریں گے۔ اب اس میں فرق کس طرح سے ہے میں بتاتا ہوں۔ جب ہم شمائل کہتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو کیفیت ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو انداز ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ریاکشن ہوگا، وہ شمائل کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، شمائل میں وہ شامل ہوں گے۔ اچھا، یہ ریاکشن کیوں ہو رہا ہے؟ یعنی ہو سکتا شام میں کوئی واقعہ ہوا، نجد میں کوئی حادثہ ہوا، مکے سے کوئی خوشخبری آئی، اس طرح سے جو اس طرف کے واقعات ہوتے وہ سارے سیرت کے اندر ہوں گے کہ دشمنوں نے اس طرح سے کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاکشن دیا۔ جب سیرت کہیں گے تو حضور کا ریاکشن اور دشمنوں کی سازش یا دوستوں کا ساتھ دینا، صحابہ کا سپورٹ کرنا، جی یہ سارے چیزیں اس میں شامل ہوں گی۔ سیرت جب کہیں گے تو اطراف کے واقعات اور بیک گراؤنڈ جو ہے وہ سارا شامل ہوگا۔ جب شمائل کہیں گے تو سارا بیک گراؤنڈ اس کے اندر نہیں آتا۔ شمائل جب کہیں گے تو جسٹ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ریاکشن، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا کہتے ہیں چہرے کا انداز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبع اور آپ کی کیفیت جو تھی وہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ڈائریکٹ متصل اشیاء ہو وہ علم الشمائل کے اندر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دور کے رشتہ دار وغیرہ ہے، جو انساب ہے، یہ سب اس کے اندر علم الشمائل میں شامل نہیں ہوتے۔ اب میں آپ کو بتاؤں حدیث شریف کا مضمون کیا ہے۔ یہ شمائل جو کہتے ہیں، شمائل یہ حدیث شریف کا حصہ ہے، حدیث شریف کا بھی حصہ ہے اور سیرت کا بھی حصہ ہے۔ حدیث شریف کس کو کہتے ہیں؟ حدیث شریف کہتے ہیں قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفعلہ وتقریرہ وصفتہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ مبارکہ، آپ جو فرماتے ہیں، سرکار کے فرمان، سرکار کا عمل، جو ایکشن جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے، وہ تقریر ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا وہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع نہیں کیا، اس کو تقریر کہتے ہیں، جی یہ بھی حدیث میں آئے گا۔ وصفتہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور شمائل، یہ بھی جو ہے وہ حدیث شریف میں آتا۔ تو حدیث شریف کا سرکل بہت وائڈ ہے، حدیث شریف کا مضمون بہت بڑا ہے، لیکن شمائل اس میں خاص ہے۔ اب شمائل سمجھنے کے لیے ہم اس کے قریب کے اور دو لفظ کو سنتے ہیں، اور جو اکثر ہم سنتے ہیں وہ الفاظ کو بھی ہم سمجھ لیتے ہیں۔ ایک لفظ ہم شمائل سنتے ہیں، اور ایک لفظ ہم دلائل سنتے ہیں، اور ایک لفظ ہم خصائص سنتے ہیں۔ دلائل النبوہ اور دلائل مصطفیٰ، جی یہ اس طرح کی ہم نام سنتے ہیں۔ تو دلائل، خصائص اور شمائل، یہ تین طرز کے آپ کو کتابیں بھی ملتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق۔ تو یہ تینوں کا الگ الگ معنی ہے اور تین الگ الگ سبجیکٹ ہے، اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں۔ بعض لوگ اس کو مکس کر دیتے ہیں، یعنی خصائص اور شمائل کو ایک ہی مضمون سمجھ لیتے ہیں، ہم اس کو الگ کر کے بتاتے ہیں۔ دلائل کہتے ہیں
جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ معجزات کا بیان ہو جو حضور کے نبی ہونے پر دلالت کرتے ہوں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کو ثابت کرنے والی جو ایویڈنس ہے، جو دلیل ہے، جو ثبوت ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات سے واضح ہوتی ہیں، جیسا کہ سورج کا پلٹنا یا چاند کا دو ٹکڑے ہونا یا درخت کا چلنا، یہ جس طرح کی باتیں، یعنی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، معجزات ہوتے ہیں جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا ثابت ہوتا ہے، دلائل النبوہ جی، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پچھلی کتابوں میں ہوتا ہے جی، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہیں تو ساتھ میں ابر کا ان کے اوپر چلنا ہوتا ہے، ان کے بچپن میں ابر ان کو سایہ کرتا تھا جی، اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں یہ دلائل النبوہ ہے، ٹھیک ہے، دلائل النبوہ، جس طرح سے دلائل النبوہ امام فریابی کی ہے، دلائل النبوہ امام بیہقی کی ہے، تو یہ دلائل النبوہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہو گیا دلائل، دوسری بات ہے اس میں خصائص، خصائص اسپیشلٹی، خصوصیت، جس سے ان کا امتیاز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ خصوصیت ہے جو دیگر انبیاء میں نہیں ہے، جیسا ختم نبوت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء ہے، خاتم النبیین ہے، حضور کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہو گئی، جو کہ دوسروں کے پاس نبوت تو ہے لیکن یہ خصوصیت ان کے پاس نہیں ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لواء الحمد، یعنی اللہ کی حمد کا جھنڈا اٹھانا، حضور سرکار کے ہاتھ میں قیامت کے دن جھنڈا ہونا، اور شفاعت کا آغاز کرانا، شفاعت تو انبیاء بھی کریں گے، دیگر انبیاء بھی شفاعت کریں گے، لیکن شفاعت کی شروعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، اور سرکار سے پہلے حضور شفاعت کا آغاز کوئی اور نہیں کر پائے گا۔ تو یہ جس طرح کی بات ہے یہ خصائص ہوں گے، یہ خصائص ہوں گے، اور خصائص میں کافی اچھی کتابیں ہیں، جیسا نہایت الصول فی خصائص الرسول ابن دحیہ الکربی رحمۃ اللہ علیہ کے لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اسی طرح سے الخصائص النبویہ الکبریٰ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ اسی طرح سے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی بھی ایک کتاب ہے خصائص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ اس طرح کی یعنی خصائص کبریٰ جو شیخ الاسلام کی کتاب ہے، میں سمجھتا ہوں اردو پڑھنے والوں کے لیے یہ نہایت بہترین کتاب ہے، اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصیات کو سمجھنے کے لیے۔ جو عربی پڑھتے ہیں وہ امام جلال الدین سیوطی وغیرہ کی کتابیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو اردو دنیا کے لوگ ہیں ان کے لیے شیخ الاسلام کی کتاب بہت اچھی ہے۔ تو خصائص کا عنوان ہو گیا، تو یہ دلائل ایک ہو گیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو سمجھاتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں، وہ ثبوتوں کو جمع کرتے ہیں، اور خصائص جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات جو ان کو دیگر انبیاء اور دیگر انسانوں سے ممتاز کرتی ہیں۔ تیسری چیز آتی ہے شمائل، دلائل، خصائص، شمائل۔ جب شمائل ہم کہتے ہیں تو شمائل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز، تو اس طرح کے ہوتے ہیں۔ ہم اس کو مزید تشریح کریں گے شمائل کس کو کہتے ہیں۔ بہرحال جو ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اور ان کی ذات سے متعلق باتیں ہوں وہ شمائل کے اندر آئیں گی۔ اور اس ضمن میں بھی بڑے مشہور کتابیں ہیں، صفت النبی ہے ابو البختری کی، جو سب سے پہلے لکھی گئی کتاب ابو البختری کی صفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے۔ اسی طرح سے جو کتاب ہم پڑھنے جا رہے ہیں جو شمائل کی دنیا کی سب سے مشہور اور سب سے اونچی کتاب مانی جاتی ہے، الشمائل المحمدیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اسی طرح سے اردو ورلڈ کے لیے اور اردو طلبہ کے لیے، یعنی شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب، یعنی اردو جب میں کہوں گا تو ان افراد کے لیے کہہ رہا ہوں جو عربی نہیں پڑھتے، ورنہ یہ کتاب اب جو ذکر کرنے جا رہا ہوں شمائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی بھی کتاب ہے شمائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسی کتاب نہیں ہے کہ یہ صرف عوام کے کام ہے، یہ عوام اور علماء کے لیے یکساں مفید ہے شمائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہایت جامع کتاب ہے، کیونکہ جب شیخ الاسلام کتاب لکھتے ہیں تو اس میں ہم نے یہ بات ملاحظہ کی ہے کہ جیسے کہ شمائل ترمذی ہے تو شمائل ترمذی کا سارا مضمون اس میں شامل کرتے ہوئے ابو البختری کی کتاب کو بھی وہ شامل کرتے ہیں، اس کو بھی، یعنی بعد میں لکھے جانے والی کتاب مجمع ہوتی ہے، اور شیخ الاسلام کا علم توسع تو آپ لوگ جانتے ہیں، تو اس لحاظ سے یہ کتاب شمائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شیخ الاسلام کی نہایت ممتاز کتاب ہے۔ تو اس طرح سے یہ شمائل کی کتاب ہے۔ اب علم الشمائل اس طرح سے جب ہم کہیں گے تو علم الشمائل کیا ہوا؟ علم الشمائل حدیث شریف کے علم کا بھی پارٹ ہے یہ، اور سیرت کا بھی پارٹ ہے یہ، یعنی سیرت میں اگر شمائل کا جو مضمون ہوگا وہ آپ کو ایز اے پارٹ، ایز اے چیپٹر سیرت کے سبجیکٹ کے اندر بھی ملے گا اور حدیث شریف کے سبجیکٹ پہ بھی ملے گا۔
شمائل، یہ لفظ کو غور کرتے ہیں، لفظ شمائل کا مطلب کیا ہے؟ یہ شمائل، شمائل شمال، شمیلہ یا شمعلہ، یہ اس کا سنگولر ہے، شمعلہ سنگولر ہے، شمائل اس کی جمع ہے، سمجھ رہے ہیں؟ شمعلہ سنگل ہے اور شمائل اس کی جمع ہے، اس کا پلورل ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طبیعت، انسان کا نیچر، اس کی خصلت، اس کی اخلاق، اس کی صفات، اس کا انداز، اس کی پسند ناپسند، سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ شمائل میں شامل ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کا نیچر کیا ہے، نیچرلی بائی نیچر وہ کیسا ایکشن کرتا ہے، وہ کیسا رہنا چاہتا ہے، وہ کس چیز کو پسند کرتا ہے، یہ سارے اس کے شمائل میں آتے ہیں۔ جب ہم الشمائل المحمدیہ کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل، جی الشمائل المحمدیہ جب کہتے ہیں تو اس سے مراد ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیقی اور اخلاقی صفات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کیسی تھی، سمجھ میں آ رہی بات؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فزیکل ڈسکرپشن آپ اس میں کہہ سکتے ہیں، یعنی آپ کی بنوٹ جسم کی کیسی تھی اس طرح سے، اور آپ کا مزاج کیسا تھا، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ کہیں کہ یعنی جو ہم مزاج جب کہتے ہیں، طبع جب کہتے ہیں، وہ باطن کا، انسان کے باطن کا آئینہ ہوتا ہے، یعنی آدمی کا غصے میں آنا، آدمی کا خوش ہونا، آدمی کا ریاکشن دینا، آدمی کا مسکرانا، آدمی کا ناراض ہونا، یہ جو انطباعات وغیرہ یہ جو ہوتے ہیں، یہ اصل میں ایک باطن انسان کے اندر، اس کے دل و دماغ میں جو چل رہا ہوتا اس کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ چہرہ دل کا آئینہ ہوتا ہے جو کہتے ہیں نا۔ تو حضور، یعنی آپ یہ تصور کر لیں گے شمائل جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر کو ہم پڑھ رہے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر مبارک، ویسے اس کا احاطہ تو ممکن نہیں ہے کہ وہ جمال ہے، وہ کمال ہے کہ اس کا بیان ممکن نہیں ہے، اس کا بیان ممکن نہیں ہے، لیکن جتنا ہم پڑھ سکتے ہیں، جتنا ہم سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں، جہاں تک صحابہ کرام نے سمجھا ہے اور سمجھانے کی کوشش کیا ہے، حقیقت محمدی تو اللہ جانے، اللہ جانے، تو جتنا سمجھا جا سکتا ہے، سمجھایا جا سکتا ہے، اس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر کی اسٹڈی کریں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باطن کے عکس کو، باطن کو تو میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ باطن ہم کوئی کسی کا دیکھ نہیں سکتے، لیکن باطن کا عکس جو ریفلیکٹ ہوتا تھا آپ کے اخلاق میں، آپ کے تیور میں، آپ کے انداز میں، وہ اس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں شمائل المحمدیہ۔ اس سبجیکٹ کو یہ جو اسٹڈی یہ جو مضمون ہے، یہ جو علم ہے، اس علم کو یہ ٹائٹل دیا جاتا ہے الشمائل المحمدیہ۔ الشمائل المحمدیہ میں کافی کتابیں لکھی گئی ہیں، اس میں کافی یعنی چند مشہور کتابوں کے میں نام آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر کوئی مطالعہ کرنا چاہے، اسٹڈی کرنا چاہے تو ان کے لیے۔ ایک تو نام میں بتایا صفت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو البختری وہب بن وہب الاسدی کی، جو اس فن میں لکھی جانے والی پہلی کتاب ہے، اس فن میں شمائل المحمدیہ میں لکھی جانے والی پہلی کتاب ہے۔ ابو البختری سن 200 ہجری میں آپ کی وفات ہے، 200 ہجری کو آپ کی وفات ہے، اس میں انہوں نے یہ کتاب لکھا تو پہلی مرتبہ، یعنی ان سے پہلے لکھی گئی تھی، حدیث شریف کے طور پر لکھی گیا تھا، مختلف احادیث لکھتی اس کے بیچ میں شمائل آ جاتے تھے، اور سیرت لکھی جاتی اور اس میں بیچ میں شمائل آ جاتے تھے، لیکن خاص اس فن کے اوپر جو کتاب لکھی گئی وہ پہلی کتاب صفت النبی ابو البختری کی ہے، جو سن 200 ہجری میں لکھی گئی، اور اسی طرح سے صفت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو الحسن علی بن محمد المدائنی کی، علی بن محمد المدائنی 224 ہجری کو آپ کی وفات ہے، انہوں نے کتاب لکھا۔ پھر اسی طرح سے صفت اخلاق النبی نام سے ایک کتاب داود بن علی الاصبہانی، صفت اخلاق النبی، داود بن علی الاصبہانی نے اس کو لکھا ہے کتاب کو سن 270 میں، 270 میں۔ پھر اس کے بعد کتاب آتی ہے الشمائل النبویہ یا الشمائل المحمدیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی، جو کہ 279 آپ کی وفات ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 279 ہے، تو اس کے بعد نمبر آتا ہے۔ پھر اور بھی کتابیں بعد میں مزید لکھی گئی، اخلاق النبی و آدابہ عبداللہ بن محمد بن حیان الاصبہانی کی، شرف المصطفیٰ ابو سعید عبد الملک النساپوری کی، اس طرح سے کافی کتابیں اور مزید لکھی گئی ہے۔ اس طرح سے یعنی بعد کے اس میں مناہل الصفا ہے اور انموذج اللبیب فی خصائص الحبیب امام جلال الدین سیوطی کی، یہ ساری کتابیں شمائل پر لکھی گئی ہیں۔ شرح اب جو ہم کتاب پڑھ رہے ہیں وہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی الشمائل المحمدیہ ہے۔ الشمائل المحمدیہ کی
شرح جو لکھی گئی ہیں، آپ کو میں بتاؤں کہ شمائل میں جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں سب سے زیادہ شرح، شروحات اور کیا کہتے ہیں حاشیے وہ ترمذی شریف پر کیا کہتے ہیں شمائل ترمذی پر ہی لکھی گئی ہے۔ یہ کتاب کے جتنے زیادہ شروحات ہوئے ہیں فن شمائل میں، کسی کتاب کے اتنے زیادہ شروحات نہیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اگر تلاش کرنے بیٹھیں گے تو 10-15 اردو شرح تو بڑی آسانی سے مل جائیں گے، اسی طرح سے عربی میں مل جائیں گے، اسی طرح سے مختلف دیگر زبانوں میں بھی، فارسی میں اور دیگر زبانوں میں مل جائیں گے۔ میں ایک 2-3 شرح کے نام آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں جو بہت زیادہ معتبر اور بنیادی شرح سمجھے جاتے ہیں۔ شرح الشمائل المحمدیہ نسیم الدین میرک شاہ کی، نسیم الدین میرک شاہ الہروی الحنفی، نسیم الدین میرک شرح الشمائل المحمدیہ نسیم الدین میرک شاہ الہروی الحنفی، متوفی 930 کو آپ کا وصال ہے۔ نسیم الدین میرک شاہ الہروی رحمۃ اللہ علیہ، یہ یعنی سب سے زیادہ بنیادی شرح مانی جاتی ہے، یہ زبان عربی میں ہے سب سے زیادہ اہم اور بنیادی شرح مانی جاتی ہے۔ اسی طرح سے اشرف الوسائل الی فہم الشمائل، ایک شرح اس کی ہے اشرف الوسائل الی فہم الشمائل، ابن حجر ہیتمی رحمۃ اللہ علیہ، ابن حجر ہیتمی مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے اشرف الوسائل۔ اور کیا کہتے ہیں، اور ایک شرح ہے امام ابن حجر ہیتمی رحمۃ اللہ علیہ، 974 میں آپ کا وصال ہے، آپ کا انتقال 974 میں آپ کا وصال ہوا، اور بہت ہی مضبوط اور قابل اعتبار، اور مجھے جتنی شروحات میں نے دیکھا ہے ان میں سب سے زیادہ وزندار اور سب سے زیادہ جامع اور سب سے بہترین شرح جو مجھے ترمذی شمائل ترمذی کی مجھے ملی ہے وہ ہے جمع الوسائل۔ میری نظر میں یہ سب سے زیادہ بہترین شرح ہے یہ جمع الوسائل فی شرح الشمائل، امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی، ملا علی قاری الحنفی جو فقہ حنفی کے بہت بڑے امام ہیں اور بڑے شارح حدیث ہے۔ جمع الوسائل آپ کی شرح ہے، آپ کا وصال 1014 میں ہوا، 1014 ہجری میں، یعنی آج سے تقریباً 400 سال پہلے آپ کا انتقال ہوا۔ امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو کتاب ہے جمع الوسائل، یعنی طلب علم اگر یہ بات سن رہے ہیں، یعنی مبتدی علماء اور طلب علم اگر یہ میری خطاب سن رہے ہیں اور اگر وہ کسی شرح کی طرف جانا چاہتے ہیں تو جمع الوسائل سب سے بہترین شرح ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب الشمائل المحمدیہ پر۔ اسی کے ساتھ جب ہم کتاب کا تھوڑا سا ہم کیا کہتے ہیں کتاب کے بارے میں کچھ باتیں بتائے ہیں، اچھا یہ بھی ذہن میں رہے کہ اس کتاب کے اندر 56 باب ہے اس کتاب کے اندر، شمائل ترمذی کے ٹوٹل چیپٹرز جو ہے اس کے اندر 56 چیپٹرز ہے، اور احادیث کی تعداد جس نسخے کو ہم پڑھ رہے ہیں، جو کاپی ہمارے ہاتھ میں ہے، اس میں احادیث کی تعداد ہے 415 احادیث شریفہ ہے، جس کو انشاءاللہ تعالی ہم ایک مہینہ یا اس سے پہلے انشاءاللہ تعالی مکمل پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ 415 احادیث ہے اور 56 اس کے ابواب ہے،